اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پچھلی ویڈیو سے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں، جس میں قرآن کا پہلا حق بیان کیا۔ اب دوسرا اور تیسرا حق پر گفتگو کروں گا۔ دوسرا حق، ہم مسلمانوں پر قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ بار بار تلاوت کیوں ضروری ہے؟ انسان کے وجود کے دو حصے، ایک اس کا گوشت پوست کا جسم جو مٹی سے بنا ہے، اور دوسرا حصہ اس روح پر مشتمل ہے جس کی نسبت خود اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے۔ حیوانی وجود چونکہ مٹی سے بنا ہے، لہذا اس کی تمام ضروریات زمینی وسائل ہی سے پوری ہوتی ہیں۔ ہم زمین کی خوراک جتنی زیادہ اور بہتر کھائیں گے، اتنا ہی ہمارا حیوانی وجود صحت مند و مضبوط ہوتا جائے گا۔ لیکن روح کا تعلق چونکہ زمین سے نہیں، لہذا اس کی غذا بھی زمین سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ وہی الہی کی شکل میں آسمانوں سے آئی ہے۔ اس لحاظ سے قرآن حکیم دراصل ہماری روح کے لیے غذا کا کام دیتا ہے، اور اس کی تلاوت روح کی نشو و نما اور اسے تر و تازہ رکھنے کا اہم ذریعہ ہے۔ جس طرح ہم اپنے جسم کو صحت مند اور توانا رکھنے کے لیے مسلسل محنت کرتے اور اچھی سے اچھی غذا کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح اپنی روح کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بار بار قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن صرف ایک بار پڑھ لینے کی چیز نہیں، بلکہ بار بار اور ہمیشہ پڑھتے رہنے کی چیز ہے۔ اس لیے یہ روح کے لیے غذا ہے۔ اگر قرآن ایک بار سمجھ لینے کی چیز ہوتی تو کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کے بار بار پڑھنے کی قطعاً کوئی حاجت نہ ہوتی۔ لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل قرآن پڑھتے رہنے کی بار بار تاکید ہوئی ہے۔ تیسرا حق، قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ قرآن اپنے آپ کو مجسم یا دہانی اور نصیحت کہتا ہے۔ یاد دہانی ہمیشہ کسی بولی بصری بات کی کروائی جاتی ہے، اور یاد دہانی کے لیے کوئی نشانی بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی دوست نے قلم دیا، قلم رکھ کر آپ بھول گئے، کافی عرصہ بعد وہ قلم کہیں نظر آنے پر اس دوست کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن کی آیت بھی نشانی کا کام کرتی ہیں۔ ہم اپنی غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا ہر جملہ نشانی کا کام کرتا ہے، اور اس پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں تازہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے ہر جملے کو آیت کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے نشانی۔ یعنی قرآن کی آیات کو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں تو اللہ پر ایمان اور اس کی بندگی کے عہد کی یاد دہانی ہو جاتی ہے، اور چونکہ اس یاد دہانی کی ضرورت ہر شخص کو ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس پہلو سے نہایت آسان بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورۃ القمر آیت 17 میں فرمایا،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے موضوع بنا دیا ہے، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ قرآن کا چوتھا حق کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ شکریہ۔